بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 570 عیسوی تا 632 عیسوی۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ متعرض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ وہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہو رہے ہیں۔ اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھیں۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش جنوب عرب میں مکہ شہر میں 570 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی گوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری پیدا ہوئی۔ تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے۔ وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں۔ انہی کے توسط سے آپ واحد خدائے مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل کی وساطت سے ہم کلام ہے، اور پھر یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی اعزاء اور اقربا میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے، اور قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہم خیالوں کی معیت حاصل ہوئی تو مکہ کے بااختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 عیسوی میں وہ اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہیں ایک بڑے سیاست دان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہیں چند رفقا کی جمعیت حاصل تھی، مدینہ میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرمانرواں بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ اور مکہ کے بھی چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 عیسوی میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا تھا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرعت سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ ہائے عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے بدو قبائل تندخو جنگجوؤں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہتوں کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی، تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا، ایک واحد خدا پر ایمان لے آئے۔ ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ ہائے عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئی ایرانی سلطنت قائم تھی۔ شمالی مغرب میں بازنطینی یا مشرقی سلطنت روما تھی جس کا محور کانسٹنٹینوپل تھا۔ بلحاظ تعداد عرب فوج کا اپنے حریفوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پرجوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا، شام اور فلسطین فتح کر لیا۔ 642 عیسوی میں
مصر کو بازنطینی تسلط سے چھینا، جبکہ 637 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور 642 میں جنگ نہاوند میں ایرانی فوجوں کو تاخت و تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ حضرت ابوبکر اور عمر بن خطاب کی زیر قیادت میں ہونے والی ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفا نہ کیا۔ 711 عیسوی تک عرب فوجیں شمالی افریقہ کے پار بحر اقیانوس تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھیں۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور آبنائے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں ویسی گوتھک سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے، تاہم 732 عیسوی میں تور کی مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجیں فرانس میں داخل ہو چکی تھیں، فرینک قوم کی فوجوں نے انہیں بلاخر شکست فاش دی۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان بدوی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بحر اقیانوس تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنی بڑی سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کیں، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے، لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیاں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزیرہ اسپین پر پھر سے مسیحی غلبہ ہو گیا۔ قدیم تہذیب کے یہ دو گہوارے میسوپوٹیمیا اور مصر عربوں کے تسلط میں ہی رہے۔ یہی پائیداری شمالی افریقہ میں بھی قائم رہی اور اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم مفتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے عنصر کا کردار ادا کیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازع ایک اجتماعی اتحاد کی راہ میں حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بانیان اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے بلحاظ تعداد میں دگنے ہیں، اسی لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا ہے۔ ہرچند کہ عیسائیت کے بنیادی اخلاقی اعتقادات کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی ہے، لیکن جہاں تک یہ صہیونی عقائد سے مختلف ہیں، اور سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی الہیت کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی تھی، اور اس نے عیسائی پیروکاروں میں اضافہ بھی کیا، اور وہ عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کی الہیت کی تشکیل میں فعال تھے، بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے، بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، اور فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی خاص سیاسی قائد بھی نہ ہوتا، وہ وقوع پذیر ہو کر ہی رہتے۔ مثال کے طور پر اگر سائمن بولیور کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکی کالونیز اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتیں۔ لیکن عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امر پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں۔ یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھیں۔ آج منگولوں کے قبضے میں
صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں ہیں، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہے۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحث میں الجھ کر منتشر نہیں ہوئی۔ گو درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا۔ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے، اور یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی بات ہمیں اتحاد کے ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والے اور مسلمان ممالک ہیں، لیکن 1974 عیسوی کے موسم سرما میں ہونے والے تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس فیصلے میں شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے کہ جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ قسط نمبر 2، آئزک نیوٹن، 1642 عیسوی تا 1727 عیسوی۔ فطرت اور فطرت کے قوانین رات کی تاریکی میں پنہاں ہیں۔ خدا نے کہا جب نیوٹن آئے گا تو ہر شے منور ہو جائے گی۔ الیگزینڈر پوپ۔ یہ عظیم ترین سائنسدانوں میں سب سے متاثر کن شخص آئزک نیوٹن 1642 عیسوی میں کرسمس کے روز انگلستان میں وولستھورپ کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ اسی برس گیلیلیو مرا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانند یہ اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں ہونہار تھا اور اس کی میکینکی مظاہر کی طرف میلان طبع ظاہر کیا، اور بروا کے چکنے چکنے پات کے مترادف اس نے میکینکی مظاہر کی طرف میلان طبع ظاہر کیا۔ یہ دستی کام بڑی عمدگی سے کرتا تھا۔ نیوٹن ایک ذہین بچہ تھا، لیکن مدرسے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ نوجوان تھا، اس کی ماں نے اسے مدرسے سے اٹھوا لیا، اس امید پر کہ شاید یہ ایک کامیاب کسان بن جائے۔ خوش قسمتی سے وہ مانتی تھی کہ اس کی دلچسپی کے سامان کچھ دوسرے ہیں۔ 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے سائنس اور ریاضیات کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ جلدی اپنے طور پر اچھی بھلی تحقیق کرنے لگا۔ 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں جنہوں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاب برپا کرنا شروع کر دیا۔ 17ویں صدی کے وسط میں سائنس کے میدان میں بڑی شد و مت سے کام ہو رہا تھا۔ اس صدی کے آغاز میں ہی ٹیلیسکوپ، دوربین کی ایجاد نے علم فلکیات کے میدان میں تہلکہ مچا دیا۔ انگریز فلسفی فرانسس بیکن اور فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ دونوں نے یورپ بھر کے سائنسدانوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ ارسطو کی حاکمیت کا اعتراف کیے بغیر اپنے طور پر مشاہدے اور تجربے کریں۔ جو کچھ بیکن اور ڈیکارٹ نے کہا، عظیم گیلیلیو نے وہ کر دکھایا۔ اس کے فلکیاتی مشاہدات نے جو نو ایجاد دوربین کی مدد سے ممکن ہوئے تھے، علم فلکیات کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اسی کے میکینکی تجربات پر اس اصول کی بنیاد قائم ہوئی جسے ہم حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ دیگر عظیم سائنسدان جیسے ولیم ہاروے جس نے گردش خون کا اصول دریافت کیا، اور جوہانس کیپلر جس نے سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے قوانین دریافت کیے، سائنسدانوں کے طبقے کو نئی بنیادی معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن ہنوز خالص سائنس دانشوروں کے لیے فقط ایک شغل فرصت تھی۔ ایسے شواہد بھی موجود تھے کہ ٹیکنالوجی پر منطبق ہو کر سائنس اس انداز میں انسانی طرز معاشرت کو تبدیل کر دے گی جیسا فرانسس بیکن نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہرچند ہے کہ کوپرنیکس اور گیلیلیو نے قدیم علوم کی کئی ایک غلط فہمیاں دور کر دی تھیں اور کائنات کے فہم میں گراں قدر اضافے کیے تھے، لیکن تاحال قوانین کا کوئی مجموعہ وضع نہیں کیا جا سکا تھا جو ان بظاہر غیر متعلق دکھائی دینے والے حقائق کو ایک مربوط نظریے میں ڈھالے کہ جس سے پھر سائنسی پیشن گوئی ممکن ہو سکے۔
آئزک نیوٹن نے ہی یہ نظریہ پیش کیا تھا اور جدید سائنس کو اس رخ پر موڑ دیا جدھر یہ آج بھی رواں ہے۔ اپنی تحقیقات کی اشاعت میں نیوٹن ہمیشہ متذبذب رہتا تھا، حالانکہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات کو 1669 عیسوی تک وضع کر چکا تھا، تاہم اس کے بیشتر نظریات دیر بعد منظر عام پر آئے اور اس کے شائع ہونے والے اولین تہلکہ مچا دینے والے نظریات روشنی کی حیت سے متعلق تھے۔ محتاط تجربات کے ایک سلسلے کے بعد نیوٹن نے دریافت کیا کہ عام سفید روشنی قوس قزح کے تمام رنگوں کا آمیزہ ہے۔ اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے قوانین کے نتائج کا بھی محتاط تجزیہ کر لیا تھا۔ ان قوانین کو بروئے کار لا کر اس نے 1668 عیسوی میں روشنی منعکس کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور ڈھانچہ تیار کر لیا۔ یہ خاص وضع کی دوربین ہے جو آج بھی بڑی فلکیاتی مشاہدہ گاہوں میں استعمال ہوتی ہے۔ دیگر متعدد بصری تجربات کے ساتھ جو وہ کر چکا تھا، اس نے اپنی دریافتوں کو برٹش رائل سوسائٹی کے سامنے پیش کیا جب اس کی عمر فقط 29 برس تھی۔ بصریات میں ہی نیوٹن کے معرکے شاید اسے اس فہرست میں جگہ دلوانے کے لیے کافی تھے، تاہم یہ خالص ریاضیات اور مشن دانی میں اس کی کامیابیوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ریاضیات میں اس کی بڑی کامیابی یعنی مکمل علم الاحصاء یعنی کیلکولس کی ایجاد ہے، جو اس نے غالباً 23 یا 25 برس کی عمر میں ممکن بنا لی تھی، اور یہ جدید ریاضیات کی ایک اہم ترین ایجاد ہے کہ جسے یہ ریاضیاتی نظریے کے دھارے کا بیشتر حصہ پھوٹا ہے، بلکہ یہ ایسا ناگزیر اوزار بھی ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر نیوٹن اس اکمل علم الاحصاء کی ایجاد کے ماسوا کوئی دوسری ایجاد نہ بھی کرتا تو اسے پھر بھی اس فہرست کے ابتدائی حصے میں کوئی مقام مل سکتا تھا۔ تاہم نیوٹن کے انتہائی اہم ایجادات مشین دانی کے شعبے میں ہیں۔ یہ علم مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ گیلیلیو نے حرکت کا پہلا قانون دریافت کیا جو اجسام کی حرکت کی توضیح کرتا ہے، یعنی جب وہ کسی بیرونی قوت سے آزاد ہوں۔ عملی طور پر ہر جسم ہم وقت بیرونی قوت کی زد میں ہوتا ہے، جبکہ علم سکون و حرکت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جسم کس طرح حرکت کرتا ہے۔ اس مسئلے کو نیوٹن نے اپنے حرکت کے دوسرے قانون کی مدد سے حل کر لیا، جسے بجا طور پر کلاسیسی طباعیات کا انتہائی بنیادی قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو ریاضیاتی طور پر اس مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی F=ma۔ اس کے مطابق ایک جسم کا تغیر یعنی وہ شرح جس سے اس جسم کی رفتار تبدیل ہوتی ہے، جسم پر جملہ بیرونی طاقت کے مساوی ہے کہ جو اس شے کے حجم کے سبب دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان دو معروف قوانین میں نیوٹن نے مزید ایک کا اضافہ کر دیا، جس کے مطابق ہر طبیعی توانائی کے خلاف ایک برابر طاقت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سائنسی قوانین میں سب سے اہم کشش ثقل ہی کا قانون تھا۔ 4 قوانین کے اس مجموعے نے باہم اشتراک سے ایک مربوط نظام وضع کر دیا کہ جس کے ذریعے آخرکار تمام میکینکی نظام کی تحقیق ممکن ہو گئی، وہ چاہے ایک پینڈولم کی حرکت کا نظام ہو یا سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتے سیاروں کا نظام ہو، نیز ان کے متعلق پیشن گوئی بھی ممکن ہوئی۔ نیوٹن نے فقط ان میکینکی قوانین کو ہی بیان نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے علم الاحصاء کے ریاضتی اصول استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح یہ بنیادی قوانین حقیقی مسائل کے حل کرنے کے لیے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ نیوٹن کے قوانین کو انتہائی بڑے تناظر میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں ہی علم فلکیات میں اس کے قوانین کا انتہائی ڈرامائی انطباق کیا گیا۔ اس شعبے میں نیوٹن نے نئے دروازے کھولے۔ 1687 عیسوی میں اس کی عظیم کتاب فطری فلسفے کے ریاضتی قوانین شائع ہوئی۔ اس میں اس نے اپنی کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کو بیان کر دیا۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ کس طرح ان قوانین کے ذریعے سورج کے گرد گھومتے سیاروں کی حرکت کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ حرکیاتی علم فلکیات کا بنیادی مسئلہ ہے، یعنی کس طور پر ستاروں اور سیاروں کے درست مقام اور حرکت کے متعلق پہلے سے جانا جائے۔ نیوٹن نے ایک ہی حلے میں اسے یکسر حل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیوٹن کو ماہرین علم فلکیات میں سب سے عظیم شخصیت مانا جاتا ہے۔ تو کیا یہ نیوٹن کی سائنس میں اہمیت کے متعلق ہمارا تجزیہ ہے؟
اگر کوئی سائنس کے قاموس العلوم کے اشارے پر نظر دوڑائے تو اسے جا بجا غالباً دوسروں کی نسبت 2 یا 3 بار زیادہ نیوٹن کی اور اس کے نظریات و ایجادات کے حوالے دکھائی دیں گے۔ مزید برآں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دوسرے سائنسدانوں نے نیوٹن کے متعلق کیا رائے دی۔ لائبنیز جو نیوٹن کا دوست بھی نہیں تھا بلکہ ایک معاملے میں دونوں میں شدید تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، ایک جگہ رقم پرواز ہے۔ آفرینش دنیا سے نیوٹن تک علم ریاضیات کو پیش نظر رکھا جائے، بے شک اس اکیلے کا کام باقی تمام علم سے کہیں بہتر ہے۔ عظیم فرانسیسی سائنسدان لائلاس رقم تراز ہے، نسل انسانی کی کسی بھی دوسری خود ساختہ شے کی نسبت قوانین کہیں بہتر ہے۔ اسی طرح لاگرینج اکثر با اصرار کہتا ہے کہ نیوٹن ایک عظیم ترین جوہر کا مالک ہے۔ ارنسٹ ماخ 1901 عیسوی میں ایک مضمون میں لکھتا ہے، اس کے بعد ریاضیات کے علم میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا ہے وہ نیوٹن کے قوانین کی بنیاد پر ہونے والا مشین دانی کا ماخوذ رسمی اور ریاضتی ارتقاء ہے۔ یہ غالباً نیوٹن کی عظیم کامیابی کا معمہ ہے کہ اس کے لیے سائنس اجنبی حقائق اور قوانین کا ملغوبہ نہیں تھی۔ جو کچھ مظاہر کو بیان کرنے والے اہل علم تھے کہ جو فقط چند ایک کے بارے میں ہی کوئی پیشن گوئی کر سکتے تھے، اس کے بجائے اس نے ہمیں قوانین کا ایک مربوط نظام دیا ہے جن کا طبعی مظہر میں وسیع تر تناظر میں اطلاق ممکن ہے اور درست ترین پیشن گوئی کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مختصر مضمون میں نیوٹن کی تمام دریافتوں کی مکمل تفصیل دینا ممکن نہیں، سو کئی ایک کم اہمیت کے حامل ایجادات کا یہاں تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ اپنے طور پر وہ اہم ایجادات تھیں۔ حرکیات یعنی تھرموڈائنامکس اور علم صوتیات میں بھی نیوٹن نے گراں بہا اضافے کیے تھے۔ اس نے معیار حرکت اور زاویہ دار معیار حرکت کے تحفظ کے از حد وقی طبعی قوانین پیش کیے۔ اس نے ریاضیات میں 2 عددی کلیہ دریافت کیا۔ اسی نے ستاروں کے ظہور کی اولین معقول توجہ پیش کی۔ اب اگرچہ یہ معاملہ تو صاف ہے کہ نیوٹن واقعی دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے متاثر کن سائنسدان ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی کھٹکتا ہے کہ اسے سکندر اعظم اور جارج واشنگٹن جیسی بڑی سیاسی ہستیاتوں اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور گوتم بدھ جیسے بڑے مذہبی رہنماؤں میں بڑا رتبہ کیوں کر دیا گیا؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ سیاسی نشیب و فراز بے حد وقیع ہے، لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ سکندر کی موت کے 500 برس بعد تک بیشتر لوگ انہی حالات میں زندگی گزارتے رہے کہ جیسی زندگی ان کے آبا سکندر سے 5 صدیاں پہلے گزارتے تھے۔ اسی طور پر اپنی بیشتر روزمرہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی 1500 عیسوی میں انسانوں کی اکثریت اسی طور زندہ تھی جیسے ان کی زندگی 1500 قبل مسیح میں تھی۔ گزشتہ 500 صدیوں میں جدید سائنس کے فروغ کے سبب عام انسان کی روزمرہ کی زندگی میں انقلابی تغیرات برپا ہوئے ہیں۔ ہمارا لباس مختلف ہے، خوراک مختلف ہے، ہم مختلف معاش اپناتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو 1500 عیسوی کے لوگوں سے مختلف انداز میں صرف کرتے ہیں۔ سائنسی دریافتوں نے نہ صرف ٹیکنالوجی اور معاشیات میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں، بلکہ انہوں نے سیاست، مذہب فکر، فنون لطیفہ اور فلسفے کو بھی اکثر بدل کر رکھ ڈالا۔ انسانی فعالیت کے چند پہلو البتہ اس سائنسی انقلاب کے بعد غیر مبدل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس فہرست میں اس قدر سائنسدان اور معجد موجود ہیں۔ نیوٹن نہ صرف تمام سائنسدانوں میں شاندار ہے، بلکہ سائنسی نظریے کے ارتقاء میں بھی نیوٹن کا ایک انتہائی اثر انگیز کردار ہے، اور اسی باعث وہ دنیا کے انتہائی مؤثر افراد کی فہرست میں ابتدائی درجوں میں جگہ پانے کا مکمل حقدار ہے۔ 1727 عیسوی میں نیوٹن کا انتقال ہوا اور اسے ویسٹ منسٹر کے گرجا میں دفن کر دیا گیا۔ یہ پہلا سائنسدان تھا جسے یہ اعزاز ملا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔